ناظرین، آج ہم آپ کی ایک ملاقات پاکستان کے ایک ممتاز سیاستدان جو ایک زمانے میں بہت زیادہ سیاست میں سرگرم تھے اور ہم کثرت سے ان کا نام سنتے تھے، وہ آج کل جرمنی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وائس آف جرمنی کی ٹیم نے ضروری سمجھا کہ ان سے ملاقات کر کے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی جائے اور جو پاکستان سے باہر رہنے والے آج کل پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ خیالات ان تک پہنچائے جائیں اور اس کے جوابات ان سے لیے جائیں۔ میری مراد ہے جناب سردار یار محمد صاحب رند سے، جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان کے رند قبیلے کے سربراہ ہیں، اور آپ متعدد بار نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے، صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے، سینیٹر بنے اور مشیر بھی رہے۔ اس لحاظ سے وہ پاکستان کی سیاست سے تمام خد و خال سے واقف ہیں، تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سردار محمد رند صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو وائس آف جرمنی کی طرف سے ہم ویلکم کہتے ہیں جرمنی کے اندر۔ مجھے نہیں پتا آپ کس غرض سے جرمنی آئے ہوئے ہیں، لیکن بعد میرے کانوں میں بات پہنچی تو ہم نے کہا ہم یقیناً آپ سے فائدہ اٹھا لیں، آپ ایک پرانے سیاستدان ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، وائس آف جرمنی کے ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ میں کل ہی پہنچا ہوں یہاں، آج آپ نے کانٹیکٹ بھی کر لیا، رابطہ بھی کر لیا، اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، آنر ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کی ٹیم کے ذریعے سے جو پاکستانی یہاں رہتے ہیں، جو پاکستانی یہاں کام کرتے ہیں، جو اپنے ملک سے بہت دور رہتے ہیں، میں ان سے مخاطب بھی ہوں، ان سے بھلے ون ٹو ون ملاقات نہ صحیح، آپ کے اس نشریاتی رابطے کے ذریعے ان سے میں بات چیت کروں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ، اپنے یہاں کے پاکستانی جو رہتے ہیں، جو میرے بلوچ بھائی رہتے ہیں، ان سب کو میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور اپنے خیالات ان تک پہنچاؤں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو شروع میں کچھ رند قبیلے کے بارے میں بتا دیں کہ یہ پاکستان کے کس علاقے میں آپ کا زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں، یا کون سا ہیڈ کوارٹر ہے آپ کے رند قبیلے کا؟ دیکھیے جی، رند جو ہے یہ وہ قبیلہ ہے، جیسے بلوچوں میں یہ مدر ٹرائب ہے۔ میجورٹی آف 44 ٹرائبز میر چاکر رند کے وقت میں وہ اس کی رند ٹرائب کی ایڈیشنل ٹرائبز تھے، اور اس کے علاوہ بلوچوں کے 4 بڑے قبیلے ہیں، جن میں تقریباً کچھ قبائل تو محدود ہی ہو گئے ہیں، مگر سب سے بڑا جو بڑا بھائی تھا وہ رند تھا، اس کے بعد لاشار تھا، اس کے بعد ہوت تھا، اس کے بعد کورائی تھا۔ انہی کے ناموں سے ان کے قبیلے آگے چلے۔ تو رند کیونکہ بڑا بھائی تھا تو سب سے بڑا ٹرائب بھی تھا، اور اس کی جو شاخیں تھیں پورے پنجاب میں، پورے بلوچستان میں، سندھ میں، صرف یہاں نہیں، ایون ہندوستان میں ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں، اور یو پی اور سی پی کے اندر ابھی تو ماشاءاللہ یہ میڈیا کے تھرو اور ہم کلوز ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا، ایک بہت 100 سال پرانی ایک برج تھی، اس کا فال ہو گیا، وہ گر گئی، تو اس میں کوئی 300-400 لوگ اس نہر کے اندر یا دریا کہیں جو بھی کہیں اس میں ڈوب گئے۔ تو گجرات کے چیف منسٹر کی میرے پاس ریکارڈڈ تقریر بھی ہے، لوگوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں، تو وہ وہاں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں فخر ہے بلوچوں پہ کہ جنہوں نے بلوچ قوم جیسے لوگ ہمارے صوبے کے اندر رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا خیال نہیں کیا، دریا کے اندر وہ انہوں نے چھلانگیں لگا دی، اس میں سے 200 لوگوں کی تو ڈیتھ ہو گئی، مگر 200 لوگوں کو بلوچوں نے بچا لیا۔ وہ گجرات کے چیف منسٹر کی باقاعدہ میرے پاس اسپیچ ہے، اور اس کا جو
وہاں پہ جو ان کی میونسپلٹی تھی یا یونین کونسل جو بھی ادھر سسٹم ہے، تو اس کا وہ چیئرمین بھی رند تھا، اس کو بھی لائیو وہ لائے تھے اس کے اوپر، میڈیا کے اوپر. یہ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ انڈیا تک ہمارا تعلق ہے. انڈیا کو چھوڑیں، بہت بڑی تعداد بلوچوں کی ایران کے اندر، سیستان اور بلوچستان اس کو کہتے ہیں. لفظ تو بلوچستان تھا مگر ہمارے ایرانی بھائیوں نے ایز یوزول اس کو سیستان بھی ساتھ میں لگا دیا. سیستان بھی ہمارے بلوچوں کا ایریا ہے. پہلے اس کو بلوچستان کہتے تھے، اب اس کو سیستان و بلوچستان کہتے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً کوئی 5-6 پروونسز ہیں جو افغانستان کے اندر ہیں. جیسے قندھار ختم ہوتا ہے، جی، اس کا ریگستانی علاقہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے نمروز، ہلمند اور قندھار، اور اس طرح کوئی 5-6 پروونسز ہیں جو سارے بلوچ اکثریت سے وہاں پہ صوبوں میں ہیں. اور میں ایک دفعہ جب منسٹر سیفران تھا تو اس میں افغان ریپیٹریشن بھی اس میں شامل تھی. تو میں جب گیا تو میری ملاقات تھی کرزئی صاحب سے. تو کیونکہ کرزئی صاحب نے بڑا وقت کوئٹے میں گزارا تھا اور اچھی بلوچی بھی سمجھتے بھی تھے، تو اس نے بڑا مجھے ویلکم کیا. بڑا مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جو پروٹوکول ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ دل کی گہرائیوں سے کس کو کوئی کر لیں. تو خیر اس نے بہت زیادہ مجھے، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سے پھر میں چلا گیا ہوٹل سے سیدھا میں پرائم منسٹر صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے گیا. تو میرے ایمبیسڈر بھی ہمارے ساتھ تھے. تو انہوں نے ایک عجیب سی بات بتائی. اس نے کہا سردار صاحب میں افغانی ہوں، افغانستان میں ہوں، مگر مجھے حیرت ہوئی ہے، میں ایک نئی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں افغانستان میں اور بلوچوں کے حوالے سے. آپ کے آنے سے صرف کوئی 5-6 دن یا 1 ہفتہ پہلے شمالی افغانستان کے بلوچ آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، جو تاجکستان اور اس طرح یہ جو شمال ہے افغانستان کا. اس نے کہا جب ان کی ریکویسٹ آئی کہ ہم شمال کے بلوچ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں مطمئن، اس نے کہا میں حیران ہو گیا کہ شمال میں تو، اس نے کہا میں نے زندگی میں نہیں سنا تھا کہ بلوچ شمال میں بھی رہتے ہیں، افغانستان کے شمال میں. تو خیر کہتے وہ آ کے مجھے ملے تو میری بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ بلوچستان قندھار سے شروع ہوتا ہے، شمال تک بلوچ آپ کے افغانستان میں رہتے ہیں. اور ایک بات پھر جب اگلے میں ان کے جو سابقہ کنگ تھے، کیا نام تھا ان کا، ظاہر شاہ صاحب، تو میری خواہش پہ وہ ملتے نہیں تھے. میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فوری میری ارینجمنٹ کی اور ان سے آدھے گھنٹے کی میری ملاقات طے کروائی. مجھے یاد ہے جب میں ان کو خداحافظ کر کے جا رہا تھا، وہ ضعیف تھے، بہت زیادہ ضعیف تھے. تو مگر اس نے مجھے جاتے جاتے مجھے کہا کہ سردار، وہ فارسی بول رہے تھے اور میں بلوچی بول رہا تھا، ساتھ میں جو انٹرپریٹر تھا وہ ان کا منسٹر تھا سرحدات کا، بارڈرز کا. اس نے کہا ایک چیز یاد رکھنا، آپ کا تو بلوچستان آپ کا گھر ہے اور پاکستان، پر یہ افغانستان بھی آپ کا گھر ہے. یہ اس کے کنگ ظاہر شاہ کے لفظ تھے کہ یہ افغانستان بھی آپ کا اپنا گھر ہے. یہ تو ہو گئی افغانستان. ایران کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایریا، بڑا رچ ایریا جو ہے، اگر جہاں سے پٹرول نکلتا ہے، جہاں سے ساری چیزیں نکلتی ہیں. اس دن میں ایک آرٹیکل بھی دیکھ رہا تھا ان کا کہ وہ تہران کو کیپٹل ہٹا کے وہ بلوچستان کی طرف، زائدان کی طرف لانا چاہتے ہیں. وہ اوور کراؤڈڈ ہو گیا. اب آگے تو کیا ان کا مقصد تھا، مگر انہوں نے کہا کہ کیونکہ تہران بہت اوور کراؤڈڈ ہے اس لیے ہم اس کو اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ تو یہاں کی بات ہوئی. پھر آپ آئیں افریقہ. افریقہ میں ممبر پارلیمنٹس ہیں
اور وہاں پہ بہت بڑے ایریا ہیں بلوچوں کے جو آج بھی وہ بلوچی بولتے ہیں، وہ ان کی لینگویج نہیں بولتے۔ نہیں، وہ کون سے بلوچ ہیں؟ رند ہیں یا دوسرے رند بلوچ ہیں، رند۔ مطلب بلوچ کا مقصد ہی آپ کا رند ہے، اور تو کوئی رائے ہی نہیں ہے نا اس وقت۔ رند اور لاشاری کی جو لڑائی ہوئی اس میں لاشاری تو بالکل ختم ہو گیا، باقی وہ ویسے ہی چھوٹے ٹرائب تھے، وہ ابھی بھی ہیں، جیسے کورائی ہے آپ کے اس کے اندر ہیں، پنجاب کے اندر ہیں، سندھ کے اندر ہیں، مگر بہت محدود تعداد میں۔ ہوت بھی ہیں، ڈاکٹر مالک بلوچ جی، یہ بھی ہوت ہیں، مگر بہت چھوٹا ٹرائب ہے ان کا بھی۔ تو بہرحال تو یہاں سے شروع ہو کے ایگزیکٹلی جو وہاں کا ممبر پارلیمنٹ ہے وہ بھی رند ہے۔ انہوں نے مجھے دعوت بھی دی، اور میری خواہش بھی ہے کہ میں ایک دن جاؤں افریقہ، جا کے ان سے، اور پھر ممباسا پورٹ، آج بھی وہاں بلوچی بولی جاتی ہے، ان میں سے بھی میجورٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم رند ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر یہاں سے آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ کی طرف، عمان، عمان میں بہت بڑی تعداد رندوں کی عمان کے اندر ہے۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح بگٹی ایک پہچان رکھتے ہیں یا مری ایک پہچان رکھتے ہیں، اس طرح رند بھی کوئی بڑا قبیلہ کے طور پر اپنی پہچان رکھتا ہے۔ دیکھیں میں تو کہتا ہوں ہسٹری اگر آپ بلوچوں کی واقف ہوں، جی، یہ مری اور بگٹی تو اس وقت کوئی تاریخ کے اندر کوئی ان کا کوئی آپ کو کوئی بہت بڑا کوئی وہ نہیں ملے گا کہ وہ بہت بڑا ٹرائب تھا اور اس کا کوئی بہت زیادہ ادھر اثر تھا۔ تو اب جیسے بجارانی ہے مری کے اندر، جی، وہ سارے رند ہیں۔ بگٹی، نواب اکبر بگٹی خود اپنے منہ سے کہتا تھا، یہ دو گھرانے تھے اس وقت، آج سے 200-300 سال پہلے، یہ نرمک علاقہ ہے، وہاں سے نکلے آئے ہیں دیرہ بگٹی، وہاں سے لڑ کے نکلے، تو یہاں پہ آ کے ان کا جو فیملی تھی، رائجہ فیملی، جو بھی سردار فیملی ہے، نواب بگٹی کی فیملی ہے، وہ کوئی سردار نواب نہیں تھے، وہ عام ایک رند بلوچ تھے جو مائگریشن کر کے آئے، مگر یہ جب بگٹیوں کے درمیان میں آئے تو کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے ابھی بھی جو رائجہ ہے وہاں پہ بگٹی کے اندر، مگر وہ اتنے لائق اور قابل تھے کہ لوگوں کو روٹی دیتے تھے، سخی تھے۔ اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ ان کے آپس میں جب فیصلے اور متنازع ہو جاتے تھے تو وہ آ کے رائجوں سے بیٹھ کے اپنے فیصلے کرواتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی لڑائی ہو گئی سرداری کے اوپر، پھر بگٹیوں نے کہا اچھا بھائی، نہ آپ بنے نہ میں بنوں نہ وہ بنے، کیوں ہم آپس میں لڑیں، یہ رائے جو بہت کم لوگ ہیں تو چلو ان کو ہم اپنا سردار بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مطلب ہم بلوچ اور رند، کوئی بلوچ آپ اس سے بات کریں گے اگر اس کو تھوڑی سی بھی ہسٹری کا علم ہوگا نا، تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے رند کے ساتھ لنک ہوگا۔ جو ہم نے پڑھا یہ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ تو یہ تھا، خان آف کلات جو ہے ان کو ایک پوزیشن حاصل تھی بلوچ کمیونٹی میں یا بلوچ اس میں۔ اگین یہی تاریخ اپنے کو جو حقیقت ہے، خان کلات کا بلوچوں کے اندر اس کے جو 7 ٹرائب تھے، جب رند ایران سے آیا موجودہ بلوچستان میں، تو یہ 7 طائفے تھے، طائفہ ہم کہتے ہیں سب ٹرائب کو۔ اچھا، تو یہ بہت کمزور لوگ تھے، ان پہ کوئی اور لوگ قابض تھے۔ جب رند نے مائگریشن کی مکران سے کلات کے لیے، تو یہاں آ کے رند رہ گئے، اور کلات، یہ جو موجودہ کلات ہے یہ رندی کلات کہلاتا ہے، یہ کلات نہیں تھا، اس کو کہتے تھے رندی کلات۔ مگر رند جب آ گئے، قابض ہو گئے، سب کچھ ہوا، تو یہ کیونکہ بہت طاقت میں نہیں تھے خان کلات والے، مگر 7 طائفے تھے چھوٹے چھوٹے۔ جب میر چاکر رند نے مائگریشن کی، رند لاشار کی لڑائی، 40,000 لوگ اس میں مارے گئے، 32 سال لڑائی چلتی رہی، تو بلوچ اس میں بہت کمزور ہو گیا۔ تو جب میر چاکر نے مائگریشن کی، پنجاب کی طرف انڈیا جانے کا فیصلہ کیا،
تو واپس جب اس کا کزن بھی تھا اور اس کا سسر بھی تھا، میرو رند، جیسے اب ہم سردار گھرانے کے اندر میرو زئی کہلاتے ہیں کہ میرو کی اولاد، اچھا ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو اس نے وہاں چھوڑ دیا کوئی 200 بندوں کے ساتھ، اور وہ مائگریٹ کر گیا ہندوستان کی طرف. یہ جو پنجاب سے ڈیرہ غازی خان سے میر چاکر ہمایوں، کیونکہ جب ہمایوں جا رہا تھا تو بالکل وہ ختم تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. تو ہم رندوں نے اس کو مدد کی اور ایران تک اس کو پہنچایا. واپس آیا وہ سیدھا بلوچوں کے پاس. ہمایوں قریب 20 سال وہاں رہا. اس کے پاس ٹوٹل 9000، تاریخ یہ کہتی کہ 9000 لوگ تھے جنگجو. 40,000 کا رند کا لشکر تھا جو پانی پت میں پہلی لڑائی ہوئی. اور وہ کون تھا، شیر شاہ سوری، اس کو شکست ہوئی. تو رندوں نے جا کے ادھر سے آگے جا کے پھر دہلی کے اوپر آخری لڑائی ان کی ہوئی، ہمایوں کی اور شیر شاہ سوری کی. تو اس میں 40,000 رند کا لشکر تھا. ہمایوں کے پاس 20 سال ایران میں رہنے کے باوجود صرف 9000 لوگ تھے. اور پھر یہ جو میر چاکر رند کا جو مقبرہ ہے لاہور کے بالکل ساتھ اوکاڑا میں، اور صدگرے کے قلعے کے اندر وہ مدفن ہے. تو ہمایوں نے اس وقت بھی رندوں کو آفر کی تھی کہ بھائی آپ آئیں، ہم آپ کو یہاں، میر چاکر کو کہا میں آپ کو بناتا ہوں اپنے وزیر بناتا ہوں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ بہت بڑے ہندوستان کے بادشاہ بن گئے، مگر میں آپ کے درباری نہیں بننا چاہتا. میں آ کے دربار میں ہر روز آپ کے پاس آؤں اور آپ کو سلام کروں نہیں. یہ میری مطلب قوم کی اور میری انسلٹ ہے کہ میں آپ کے دربار کا وزیر بنوں. اس نے کہا اچھا رکو. یہ جو پنجاب کا پورا ایریا ہے ابھی سارا یہ بلوچ ہے، یہ بہت زیادہ نقصان ہمیں دیا رنجیت سنگھ نے. کیونکہ رنجیت سنگھ اس پورے خطے میں اس کو جو 3 بڑی شکستیں ہوئیں وہ بلوچوں کے ہاتھوں سے ہوئی. اس وقت بلوچ خان کلات ڈیرہ غازی خان تک تھا جہاں لڑا. شیر شاہ اس کو اپنا رنجیت سنگھ کو شکست ہوئی. پھر 2 دفعہ یہاں لڑائی ہوئی بلوچوں کی بلوچستان کے ساتھ. پھر اس نے سندھ پہ حملہ کیا. سندھ میں خیرپور بھی کا جو حکمران تھا اس وقت وہ بھی تالپور تھا، وہاں اس کو شکست ہوئی. یہ آج کل کا جو ایریا ہے نا آپ کا پنجاب کا، لیا، بکر، فیصل آباد، یہ ایسے جاتے جاتے وہ سعد آباد، رحیم یار خان، یہ سارے بلوچ وہ ہیں جو یہاں سے نکل کے آگے چلے گئے. کیونکہ رنجیت سنگھ نے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے ہر بلوچ کا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا سر قلم کر کے 5 روپے اس کا انعام تھا کہ وہ خزانے میں بلوچ کا سر جمع کرے گا اور 5 روپے انعام کے لے گا. تو بلوچ پھر مجبوراً وہاں سے مائگریٹ کر کے، یہ پھر بکر، یہ ڈیزرٹ تھے، یہ کوئی کینال وینال آباد علاقے نہیں تھے. بکر یہ تو ابھی برٹشرز کے دور میں کینال نکلا ہے. یہ پھر بلوچوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے ڈیزرٹس کی طرف نکل گئے. تو ہمارا ایک تعلق ہے ابھی بھی اس وقت جو میں بڑے بڑے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ خود کو کہتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. تو جو شوران ہیں، ہم لوگ ہیں، تو ہم کلیم کرتے ہیں میر چاکر رند کی اولاد کا. اس کا 8ویں نمبر پہ بیٹا تھا بیبرک، تو میمن، جس کی ہم اولاد ہیں. اور میر چاکر کے 9 بیٹے، 18 میں سے 9 بیٹے قتل ہوئے اس دہلی کی لڑائی کے اندر، اور ہم 9ویں نمبر کے بیٹے کی اولاد ہیں. یہ سارے بلوچ جو ہیں قندھار کی طرف نکل گئے. پھر یہ سارے ابھی بھی قندھار سے نیچے، آپ میپ اٹھا کے دیکھیں، قندھار تک تو پٹھان ہے، قندھار سے نیچے جو بھی ڈیزرٹ ہے وہ سارا بلوچ ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. کافی میں تو رند قبیلے کی ہسٹری جاننا چاہتا تھا، لیکن بہرحال آپ نے تاریخ کافی دہرا دی اور کافی کچھ ہمیں معلومات ملی اس بلوچستان یا بلوچ قبیلوں کے بارے کے اندر.